السلام علیکم 24 اردو اہم خبروں پر ایک نظر۔ راولپنڈی پاک فوج نے پاکستان کی حدود میں داخل ہونے والے بھارتی ڈرون کو مار گرایا۔ بھارتی ڈرون لائن آف کنٹرول پر رکچکری سیکٹر میں 150 میٹر پاکستان کی حدود میں داخل ہو گیا تھا، جسے پاک فوج نے مار گرایا۔ 26 فروری کو بھی بھارتی طیارے بالاکوٹ کے مقام پر لوڈ گرا کر بھاگے تھے۔ 27 فروری کو پاک فضائیہ نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے۔ نیوزی لینڈ میں نمازیوں کا قتل عام بدترین دہشت گردی ہے۔ شاہ سلمان عالمی برادری کو نفرت پھیلانے اور دہشت گردی کے مرتکب عناصر کے خلاف مل کر جنگ جاری رکھنا ہوگی۔ شاہ سلمان نے اپنے بیان میں نیوزی لینڈ کی مساجد میں شہید ہونے والے نمازیوں کی شہادت کی قبولیت، مغفرت اور بلند درجات سمیت زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان نے نیوزی لینڈ حکومت کی گورنر کے نام پر برقی پیغام بھی جاری کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیوزی لینڈ کے ساتھ سعودی عرب ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ پیغام کا متن۔ نیوزی لینڈ مساجد میں مسلمانوں کے وحشیانہ قتل کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا نیوزی لینڈ دہشت گردی کے ذمہ داروں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ۔ پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک اور OIC کی جانب سے واقعے پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی بھی واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ دہشت گردی کے واقعے میں پاکستانی شہری بھی شہید ہوئے۔ دہشت گرد کو روکنے اور کئی نمازیوں کی جان بچانے والے پاکستانی شہری نعیم راشد ہیرو قرار۔ کرائسٹ چرچ: دہشت گردی ہمارے اعتماد کو متزلزل نہیں کر سکے گی، نیوزی لینڈ مسجد کے امام کا بیان۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں کی اکثریت نے ہمارے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے، لینوڈ مسجد کے امام عبدالحلیم۔ کرائسٹ چرچ میں 2 مساجد پر حملے کے مرکزی کردار 28 سالہ آسٹریلوی بریٹن ٹرینٹ کو قتل کے الزام میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیوزی لینڈ کی خاتون وزیر اعظم جسینڈا کی مسلمان کمیونٹی سے ملاقات، اظہار یکجہتی اور ذمہ داروں کو کڑی سزا دینے کا عندیہ۔ آسٹریلیا: مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے پر آسٹریلوی سینیٹر کو انڈا پڑ گیا۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک بچے نے آسٹریلوی سینیٹر کو انڈا مارا۔ آسٹریلوی سینیٹر کو مسلمانوں کے خلاف بیان دینے پر عالمی سطح پر تنقید کا بھی سامنا۔